دو بیویاں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے پہلے سموہ کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، دوسرے سموہ کے چہرے آسمان کے سب سے چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے۔ ہر جنتی کو دو دو بیویاں ملیں گی اور ہر بیوی کے بدن پر بے حد نفیس کپڑے ہوں گے، پھر بھی ان کی ہڈیوں کی مجہ اس کپڑے کے اندر سے ایسے دکھائی دیں گی جیسے وہ چمک رہی ہوں۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 ادھیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور وہ یہ ہے: پہلا، جب وہ تم سے ملے تو اسے سلام کرو۔ دوسرا، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ تیسرا، جب وہ تم سے کوئی خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کرو۔ چوتھا، جب وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو۔ پانچواں، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو۔ چھٹا، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حصہ لو۔ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جنت کا بازار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید فروخت نہیں ہوتی، اس میں صرف مرد اور عورتوں کی سندر صورتیں ہوں گی۔ جب کوئی جنتی وہاں جا کر کسی اچھی شکل کو دیکھے گا اور پسند کرے گا تو وہ اسی کی طرح سندر بنا دیا جائے گا۔ جنت میں نیند کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا جنتی لوگ سوئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند تو موت کی بہن ہے اور کسی بھی قسم کی موت نہیں ہوگی، اس لیے جنت والے نہیں سوئیں گے۔ اچھا خواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے صرف اپنے محبوب لوگوں کو ہی بتائے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر زیادہ بات چیت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بنا زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی کا کارن ہے، اور سخت دل والا انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی کی انعامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ نورانی فرشتے ان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ تیسرا، سکون اور اطمینان ان کے دلوں پر نازل ہوتا ہے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ بری آرزو رکھنا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل میں برا ارادہ کر لینا بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے، یعنی غلط چیز کی تمنا رکھنا بھی گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔
اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اچھی تعبیر والا خواب خوشی کی نشانی ہے۔ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اچھی آرزو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو طرح کی آرزو کرنے والے پر غیرت نہیں ہوتی۔ پہلا، وہ آدمی جسے اللہ نے علم دیا اور وہ اسے پھیلائے۔ دوسرا، وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ان دونوں کی طرح بننے کی اچھا رکھنا نیکی ہے، جلن نہیں۔ برا خواب دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو وہ اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار تھو تھو جیسا ہلکا پھونک مارے اور اس خواب کو کسی کو نہ بتائے، وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اچھی آرزو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ مجھے اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت کی سب سے اچھی آرزو دے، یعنی اللہ سے ایسی آرزو مانگنا جو نیکی کی طرف لے جائے۔ حدیث میں آتا ہے، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ مطلب ضرورت سے زیادہ دنیا کی چاہت دل کو کٹھور کر دیتی ہے۔ سچے خواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حلال چیزوں کی آرزو کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ کو اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے جتنا کوئی مسافر اپنا کھویا اونٹ پا جانے پر خوش ہو جاتا ہے۔ مطلب انسان اللہ سے اپنی نیکی، بھلائی اور دنیا آخرت کی اچھی آرزوئیں کرے، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ میاں بیوی کے لیے کڑی ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی کی نظر میں لوگوں میں سے سب سے بدتر وہ ویکتی ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے، پھر ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کا راز دوسرے لوگوں کو بتا دے۔ جھوٹی قسم اللہ کے غضب کا کارن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ کے غضب کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم سے مال بک تو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز کی قسم نہ کھاؤ مگر اللہ کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ قسم توڑنے پر کفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی اچھی بات کے لیے قسم توڑنی پڑے تو قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ قسم کھانا ایمان کو کم کرتا ہے۔ صحیح قسم امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح قسم آدمی کی سچائی کی گواہی دیتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی اپناؤ، تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غصے میں کھائی ہوئی قسم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے میں کھائی ہوئی قسم پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ غلط ہے تو اس کو توڑ کر کفارہ ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید فروخت میں قسم کھانا نقصان اور گناہ ہے۔ لوح محفوظ میں لکھی گئی تحریر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ تحریر اللہ تعالی کے پاس موجود ہے۔ جنت الفردوس کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے اونچا درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ پل صراط پر چلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک آدمی کو، چاہے وہ منافق ہو یا مومن، ایک نور دیا جائے گا اور لوگ اسی نور کے ساتھ ہوں گے۔ پھر لوگ جہنم کے اوپر بنے پل پر آئیں گے اور وہاں رک رک کر گزریں گے۔ اللہ جسے چاہے گا اسے بچا لے گا۔ اس کے بعد منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے۔ اونچی سوچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کئی درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے بیچ اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ ہوتا ہے، اور فردوس جنت کا سب سے اونچا اور افضل درجہ ہے۔ جنت کی چاروں نہریں اسی سے نکلتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو۔ سرخ اونٹ سے بہتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے لال اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ فرائض سیکھنے کے ترغیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فائدہ، وراثت کے حق صحیح طرح سے بٹیں، اس لیے یہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ فرائض سب سے پہلا علم جو اٹھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کا علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ فائدہ، اس علم کی اہمیت سمجھیں، ورنہ مسلمانوں میں ناانصافی پھیل سکتی ہے۔ فرائض میں غلطی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض میں صحیح فیصلہ کرنا اللہ کا حکم ہے۔ فائدہ، وراثت بانٹنے میں چھوٹی غلطی بھی حق مار سکتی ہے۔ موت کے بعد پہلا حق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے مال میں سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر وراثت بانٹی جائے۔ فائدہ، وراثت بانٹنے سے پہلے قرض اور وصیت کے حق ادا کیے جاتے ہیں۔ دو بیٹیوں کا حصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیٹیوں کا حق صحیح ادا کیا اس کے لیے جنت ہے۔ فائدہ، بیٹیوں کے وراثت میں بھی پورا حق دینا ضروری ہے۔
وراثت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وراثت میں ناانصافی کرے گا وہ قیامت کے دن گنہگاروں میں ہوگا۔ فائدہ: کسی کا حصہ کاٹنا بڑا گناہ ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال۔ قرآن کی آیت: اللہ نے ہر وارث کا حصہ معین کیا ہے۔ فائدہ: حصے خود سے کم زیادہ کرنے کی اجازت نہیں۔ وراثت میں بے ایمانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وراثت کی چیز چھپائی وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ فائدہ: مال چھپانا یا کم دکھانا حرام ہے۔ نظر لگنے پر دم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگے ہوئے پر رقیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بھائی میں کوئی اچھی چیز دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ میراث صحیح بانٹنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جس میں انسان لوگوں کو ان کا حق پوری طرح دے۔ فائدہ: وراثت میں انصاف کرنا اللہ کی محبت کا سبب ہے۔